عزیز طالب علموں، اس سے پہلے کے ویڈیو میں آپ لوگوں نے واحد خلوی عضویوں میں تولید اور تولید کی اہمیت کے بارے میں جانا۔ اب ہم آپ کو عضویوں میں صنفی تولید کے متعلق معلومات دیں گے۔ صنفی تولید کیا ہے؟ یا سیکچول ریپروڈکشن ان آرگنزم، نر اور مادہ زواجوں کے اتحاد سے ہونے والی تولید کو صنفی تولید کہتے ہیں۔ نر اور مادہ زواجوں کا اتحاد بار آوری کہلاتا ہے۔ بار آوری کے نتیجے میں جگتا یا زائگوٹ بنتا ہے جو مستقبل کا عضویہ ہے۔ عزیز طلبہ، صنفی تولید ہی کیوں یا صنفی تولید کی اہمیت؟ صنفی تولید کا وہ طریقہ کار ہے جس میں انواع کی بقا کو یقینی بنانے کے لیے تغیرات کارآمد ہوتی ہیں۔ خلیے کے ڈی این اے میں نقل سے نئے تغیرات اور گزشتہ پیڑھی کے تغیرات بھی جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح دو عضویوں میں جمع شدہ تغیرات کے پیٹرن بھی کافی مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے دو یا زیادہ تغیرات کے اتحاد سے نئے اتحاد پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ صنفی تولید میں دو مختلف عضوے حصہ لیتے ہیں، اس لیے نیا اتحاد انوکھا ہوگا، کیونکہ اس میں دو مختلف عضویوں سے حاصل ہونے والا ڈی این اے شامل ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئی پیڑھی میں ڈی این اے کی مقدار گزشتہ پیڑھی کے مقابلے میں دگنی ہوتی چلی جائے گی۔ کچھ عرصے بعد زمین میں صرف ڈی این اے ہوگا، کسی اور چیز کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ عزیز طالب علموں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے جیسے عضویوں میں پیچیدگی بڑھتی جاتی ہے، ان کے اندر تولیدی اعضاء میں مخصوص تولیدی خلیوں کی پرت ہوتی ہے۔ جسم میں بدنی خلیوں کے مقابلے میں کروموزومز کی تعداد اور ڈی این اے کی مقدار بھی آدھی ہوتی ہے۔ یہ کام ایک مخصوص قسم کی خلوی تقسیم کے میوسس کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لیے جب دو افراد کے تولیدی خلیے نر اور مادہ زواجے صنفی تولید کے دوران نمو پا کر نیا فرد بناتے ہیں، تو نئی پیڑھی میں کروموزومز کی تعداد اور ڈی این اے کی مقدار مل کر اصل خلیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ تولیدی خلیے نر اور مادہ زواجے ہیں جن کے ملاپ سے جگتا یا زائگوٹ بنتا ہے، جس میں مخصوص بافت اور اعضاء ہوتی ہیں۔ سادہ کثیر خلوی ساخت والے عضویوں میں تولیدی خلیوں میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے جسمانی ڈیزائن پیچیدہ ہوتا جاتا ہے، تولیدی خلیوں کی ساخت مخصوص ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک تولیدی خلیہ جو بڑا ہوتا ہے اور جس میں غذا کا ذخیرہ ہوتا ہے، اسے مادہ زواجہ یا فیمیل گیمیٹ کہتے ہیں۔ دوسرا تولیدی خلیہ جو چھوٹا ہوتا ہے اور زیادہ متحرک ہوتا ہے، اس متحرک تولیدی خلیے کو نر زواجہ یا میل گیمیٹس کہتے ہیں۔ پھول والے پودوں میں صنفی تولید، سیکچول ریپروڈکشن ان فلاورنگ پلانٹ۔ اینجیوسپرم پودوں کا تولیدی عضو پھول ہوتا ہے۔ تولیدی اعضاء پھول کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پھول کے مختلف اعضاء پھول پات یا سیپلز، پنکھڑیاں پیٹلز، زر ریشہ اسٹمن، مادگین کارپلز۔ پھول دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک صنفی پھول، جب پھول میں زر ریشہ یا مادگین میں سے کوئی ایک ہی تولیدی عضو موجود ہوتا ہے تو پھول ایک صنفی یعنی سیکچول کہلاتا ہے۔ مثال پپیتا اور تربوز کا پھول۔ جب پھول میں زر ریشے اور مادگین دونوں پائے جاتے ہیں تو پھول دو صنفی یا بائی سیکچول کہلاتا ہے۔ مثال گڑہل اور سرسوں کا پھول۔ عزیز طلبہ، پھول کے حصوں کی تفصیلی معلومات۔ پھول پات، یہ پھول کا سبز رنگ کا حصہ ہوتا ہے جس پر پھول لگا ہوتا ہے، یہ تعداد میں 3 یا 5 ہوتے ہیں۔ پنکھڑیاں، یہ پھول کا سب سے خوبصورت رنگین حصہ ہوتا ہے جو زیرگی کے لیے کیڑے مکوڑوں کو کشش کرتا ہے۔ یہ کئی رنگوں میں ملتا ہے، اسی لیے پھول کئی رنگوں کے ہوتے ہیں۔ زر ریشہ، یہ پھول کا نر تولیدی عضو ہے جس میں زیرہ دانے یا پولن گرینز بنتے ہیں، یہ پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، یہ نر زواج ہیں۔ مادگین، یہ پھول کا مادہ حصہ ہے جو پھول کے مرکز میں ہوتا ہے، 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نچلا حصہ پھولا ہوا حصہ بیضہ خانہ یا اووری کہلاتا ہے۔ بیض خانے میں بیضک یا اوویولز ہوتے ہیں، ہر ایک بیضک میں ایک بیضہ یا اوون ہوتا ہے۔ بیچ میں لمبا حصہ
اسٹائل کہلاتا ہے اور بالائی حصہ قلغی کہلاتا ہے۔ بار آوری، زر ریشے کے ذریعے پیدا ہونے والا زیرہ نر زواجہ بیضک میں موجود مادہ زواجہ بیضے میں پیوست ہونے کا عمل باراوری یا فرٹیلائزیشن کہلاتا ہے، جس کے نتیجے میں جگتا یا زائگوٹ بنتا ہے جو نئے پودے کی شکل میں نمو کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، پھول میں ہونے والے اہم تولید کی تبدیلیاں۔ زیرگی یا پولینیشن، زیرے کا قلغی پر متصل ہونے کا عمل زیرگی کہلاتا ہے۔ زیرگی دو قسم کی ہوتی ہے، خود زیرگی یا سیلف پولینیشن۔ اگر زیرہ دانوں کی منتقلی اسی پھول کی قلغی پر ہوتی ہے تو یہ عمل خود زیرگی کہلاتا ہے۔ پار زیرگی یا کراس پولینیشن، اگر ایک پھول کے زیرہ دانے دوسرے پھول کی قلغی پر منتقل ہوتے ہیں تو یہ عمل پار زیرگی کہلاتا ہے۔ جرمینیشن، زیرہ دانہ مناسب قلغی تک پہنچ کر مادہ زواجے تک پہنچتا ہے جو بیضک میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے زر ریشے سے ایک ٹیوب نکلتی ہے جسے پولن ٹیوب کہتے ہیں، جیسا خاکے میں دکھایا گیا ہے، جو اسٹائل سے ہوتے ہوئے بیضک خانے تک پہنچتی ہے۔ جرمینیشن اور زیرگی کے بعد ہونے والی پھول میں تبدیلیاں۔ بار آوری کے بعد جگتا متعدد بار تقسیم ہو کر بیضک جنین میں تشکیل پاتا ہے۔ بیضک یا اووا سخت غلاف بنتا ہے اور بیج میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بیضہ خانہ نمو پا کر پکنے کے بعد پھل بن جاتا ہے۔ اس دوران پھول، پتے، پنکھڑیاں، زر ریشے، اسٹائل، قلغی مرجھا کر گر جاتی ہیں۔ اب بیج مستقبل کا پودا ہوتا ہے جو مناسب حالات میں نمو پا کر نئے پودے کی شکل میں نشو نما پاتا ہے۔ اس عمل کو جرمینیشن کہتے ہیں۔ بیج میں بیج پتے ہوتے ہیں جس میں جنین کے لیے غذا کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ مناسب حالات میں جرمینیشن کے بعد پھول کا پلیمیول حصہ تنے کا نظام بنتا ہے اور ریڈیکل حصہ جڑ کی شکل میں نمو پاتا ہے۔ بیج کی ساخت خاکے میں دکھائی گئی ہے۔ اہم سوالات۔ سوال نمبر 1، اینجیوسپرم کا تولیدی عضو کون سا ہے؟ سوال نمبر 2، صنفی تولید سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3، صنفی تولید سے کس طرح کروموزومز کی تعداد اور ڈی این اے کی مقدار کو برابر رکھا جاتا ہے؟ سوال نمبر 4، جگتا کیا ہے؟ سوال نمبر 5، پھول کی عمودی تراش کا لیبل شدہ ڈائیگرام بنائیے۔ سوال نمبر 6، قلغی پر زیرہ دانوں کا جرمینیشن کا خاکہ بنا کر حصوں کے نام لکھیے۔ سوال نمبر 7، زیرگی کیا ہے؟ زیرگی کے اقسام بتائیے۔ سوال نمبر 8، بار آوری سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 9، بار آوری کے بعد پھول میں ہونے والی تبدیلیاں بیان کرو۔ سوال نمبر 10، دیے گئے خاکے میں حصوں کے نام لکھیے۔